الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. انتہائی معزز اور محترم صدر اجلاس امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نمائندگان، ذمہ داران اور ساتھ ہی صوبہ راجستھان کی صوبائی سطح اور مقامی سطح کی جمعیت کی مختلف اکائیوں کے ذمہ دار حضرات، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، بالخصوص اس ادارے دارالعلوم محمدیہ کی اساتذہ، انتظامیہ اور شریک مجلس، طلبہ عزیز، میرے لیے بات بڑی سعادت کی ہے کہ آج رب العالمین نے جنوب کے شہر بنگلور سے چل کر آپ کے درمیان حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آج کی اس اجلاس کی مناسبت سے آپ حضرات و خواتین کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے جس عنوان کا یا موضوع کا انتخاب کیا وہ قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جسے میں نے ابھی پڑھ کر بھی سنایا آپ کے سامنے۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ تم اسے اپنا دشمن سمجھ کر اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ ہی جائز رکھو، روا رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس لیے کہ شیطان آپ کو اگر اپنا ہم نوا بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، آپ کو اپنا ساتھی بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، تو پھر شیطان کی صحبت کا صرف ایک ہی انجام ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ جس طرح وہ جہنم رسید ہونے والا ہے، آپ حضرات بھی، آپ لوگ بھی، آپ خواتین بھی اس کے ساتھ جہنم رسید ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہی بنیادی پیغام آپ کے سامنے میں قرآن و سنت کی آیات اور احادیث کی روشنی میں اور سلف صالحین کی سیرتوں میں سے بعض اقوال یا بعض مثالوں کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، ہماری اور آپ کی زندگی کا جو سفر ہے، اس کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے وابستگی میں ہے۔ زندگی وہی اچھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرے، زندگی وہی میرے اور آپ کے حق میں مفید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کے دائرے میں کٹے
اور ہم اور آپ جب تک دنیا میں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں۔ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور سچا اور حقیقی پیروکار بننا چاہتا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ بنیادی طور پر انسان کو دو مرحلے طے کرنے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے گمراہی سے نکل کر ہدایت تک پہنچنے کا مرحلہ، کفر سے نکل کر اسلام تک آئے، شرک سے نکل کر توحید پر آئے، بدعات سے نکل کر سنت کا پیروکار بن جائے، بے دینی کی زندگی چھوڑ کر با مقصد اور دین پر کاربند رہنے والی زندگی اپنائے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی سے باہر نکل کر اپنے آپ کو نیکیوں میں اٹھنے بیٹھنے والا، جینے والا، سانس لینے والا، چلنے پھرنے والا بنا لے۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمراہی کے، بھٹکانے کے جتنے راستے ہیں ان سے بچا کر صحیح راستے پر آ جائے۔ ایک سفر تو یہ طے کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا سفر ایک بندے کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ مجھے راہ ہدایت مل گئی، مجھے توحید کی دولت ملی، اسلام کی نعمت ملی، مجھے سنت کی پیروی کرنے کا اللہ نے موقع دیا، مجھے گناہوں سے بچا کر رب العالمین نے نیکیوں کی شاہراہ پر اگر لگایا ہے، تو پھر مجھے اس راہ پر ثابت قدم رہنا ہے، اسی پہ جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، اور مرتے دم تک اسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا دوسرا سفر۔ ایک سفر گمراہی سے ہدایت کی طرف ہوتا ہے، تو دوسرا سفر ہدایت کی راہ پر ثابت قدم رہنے کا ہم اور آپ کو طے کرنا ہوتا ہے، اور یہی رب العالمین کی بندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب ہے، یہی دینداری کا مفہوم ہے، یہی بندگی کا دائرہ ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اسی کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے یہ کیا، کچھ اور نہیں کیا تو سب کچھ کر لیا، اور دنیا میں سب کچھ کیا، یہ نہیں کیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ زندگی اصل میں یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زندگی بھر مسلسل سفر کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے عمل میں بڑی کمزوری ہے، بڑی کوتاہی ہے، بڑی کمی ہے، بڑا نقص ہے، بڑے عیب ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں۔ اس لیے یہ دعویٰ تو نہیں ہو سکتا کہ رب العالمین تک پہنچ جائیں گے، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ منزل تک پہنچو نہ پہنچو، منزل تک لے جانے والے راستے پر جمے رہو، ڈٹے رہو، لگے رہو، اس راستے سے چمٹے رہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری تعبیر استعمال کی، آپ نے فرمایا وَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، یہ راستہ ایک مرتبہ ہاتھ آ جائے تو اگر اس کو اپنے ہاتھوں سے سنبھال نہ سکو تو دانتوں میں، اپنے داڑھوں میں دبا کر صحیح، لیکن اس راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہی مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، زندگی میں ہم اور آپ یہ جو سفر طے کرنے کے لیے نکلے اور اللہ کے فضل و کرم سے طے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم میں بعض بڑے نیک اللہ کے بندے ہیں، ان کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی توفیق سے انہیں مالا مال کیا۔ کچھ بہت اچھے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے نہیں، درمیانی قسم کے، اور کچھ ہم اور آپ جیسے گنہگار بھی ہوں گے جن کی زندگیوں میں عمل کی کمی ہے، عمل میں کوتاہی ہے، کمزوری ہے، اور کئی بار ہماری اور آپ کی زندگی میں گناہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے جڑے ہیں، رب العالمین کی بندگی کو اپنی زندگی کا مشن بنائے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے لیے جینے مرنے کا ہم دم بھر رہے ہیں۔ ہم سے جو ہو سکا لڑکھڑاتے ہوئے، ڈگمگاتے ہوئے، بہرحال اس راہ پہ چلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر یہاں ایک بڑے مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت یہ بتائی ہے، یہ دیکھو، یہ جو بندگی کا امتحان تم دے رہے ہو، بندگی کا یہ سفر جو طے کر رہے ہو، بندگی کے راستے پر یہ جو تمہاری چال ہے، یہ چال تم چل تو رہے ہو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑی آسان ہوگی۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ایک مرتبہ ہم ہدایت پر آ گئے، توحید کے علم بردار ہو گئے، سنت کے پیروکار ہو گئے، کتاب و سنت کی دعوت سے ہماری نسبت ہو گئی، یا بالعموم مسلمان یہ سمجھیں کہ ہم تو کفر سے نکل کر اسلام میں آ گئے۔
اب تو خیر ہی خیر ہے، اب تو پھر ہماری منزل جنت ہے، اب تو ہم زندگی بھر ہدایت پر جمے ہوئے ہیں، یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ میں کبھی نہ مت پالنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، دارالابتلاء بنایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزمائے گا، آزماتا رہے گا، بار بار ایسے مسائل، ایسے حالات، ایسی چیزیں، ایسے معاملات آتے رہیں گے جو میرے اور آپ کی بندگی کے اس سفر میں میرے اور آپ کے ہمت اور حوصلے کو آزمائیں گے، میرے اور آپ کے پیشنس یعنی میرے اور آپ کے تحمل کو کہ ہم کس حد تک برداشت کر کے ثابت قدم رہتے ہیں، صراط مستقیم کو کیسے مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بندگی کے اس امتحان کو مشکلات بھرا بنائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اب ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ عربی زبان کے اس اسلوب کو کہتے ہیں استفہام انکاری، مطلب یہ کہ بات سوال کے انداز میں رکھی جا رہی ہے لیکن مقصد سوال کرنا نہیں، آپ کے سامنے سوال کے انداز میں آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ اگر ایسا سمجھتے ہو کہ تم یہ مان لو گے کہ تم ایمان لائے ہو تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان پر ثابت قدم رہو گے، نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا دیکھو یہ ہماری سنت ہے، دیکھو یہ ہمارا طریقہ ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری سنت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی جتنے ایمان کے دعوے دار ہوئے، انبیاء کے پیروکار ہوئے، پچھلی امتیوں پچھلی نبوتوں پر عمل پیرا ہونے والے، ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ہم نے سب کو آزمایا۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو آشکار کرنا چاہتا ہے، کھول کے رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو دعوے کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن اپنے دعوے میں کھڑے اترنے والے، اپنے دعوے کو سچا کر دکھانے والے دنیا میں بڑے کم ہوتے ہیں، اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے دعوے بھی دلیل چاہتے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کیسے اتنا سستا ہو سکتا ہے کہ بغیر دلیل کے مان لیا جائے گا؟ تمہیں آزمائے بغیر تمہیں کیسے جنت سی نعمت دے دی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جس سامان کا سودا کیا یہ بڑا قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، تم سے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا سودا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی جنت، بڑی قیمتی۔ اور ایسے ہی بغیر آزمائش کے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جنت نہیں دے گا۔ یہ مت سمجھنا اللہ کے بندو ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو سارے مسئلے حل ہو گئے، نہیں، یاد رکھنا میں نے کہا نا ہدایت کی طرف آنا ایک امتحان ہے، ایک سفر ہے، تو ہدایت پر جمے رہنا بھی اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر پورے کرنا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے بندو آج سب سے پہلا سبق اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھاؤ، ہم اہل سنت ہیں۔ بدعتی فرقوں میں ایک بدعتی فرقہ ہوا ہے جو مرجئہ کہلاتا تھا، ان کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ بھائی ہم ایمان لے آئے ہیں، اب چاہے جتنے گناہ کر لے ایمان کے بعد ہمارے گناہ سے ہمیں کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں۔ ہمارے حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمیشہ امید اور خوف کے ساتھ چلتا ہے، ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں، رب العالمین کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا کرم یاد آتا ہے، ہم گناہ کرنے سے پہلے جب رب العالمین کو یاد کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے غفلت میں، بے خودی میں، کبھی مستی میں ڈوب کر گناہ ہو گئے فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں۔ یہ بے فکری کی زندگی جینے والے ہم اور آپ نہیں۔ حضرات گرامی قدر، بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، اس حقیقت کو یاد رکھو کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہاں میری اور آپ کی آزمائش ہوگی، ایمان اور عقیدے کی آزمائش ہوگی، ہماری اور آپ کی عبادتوں میں ہماری آزمائش ہوگی، ہمارے اخلاق اور کردار میں ہماری آزمائش ہوگی، ہمارے معاملات میں ہماری آزمائش ہوگی،
ہماری انفرادی زندگی میں ہماری آزمائش ہوگی، ہماری گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، عائلی زندگی، ہم اپنی بیوی کے ساتھ، بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ، ہم اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے خاندان قبیلے کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اور یہاں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ، اور اتنا ہی نہیں، اسلامی شریعت تو یہ بتاتی ہے کہ ہمارے آس پاس چلنے پھرنے والے یہ جو جاندار ہیں، جانور ہیں، یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، ان سب کے ذریعے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آزمائش کرتا رہے گا۔ زندگی آزمائش کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے بندو، اور آزمائش کو جو آدمی آزمائش سمجھ کر لیتا ہے نا، وہی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جو امتحان کے میدان میں بھی کھیل کود کے مقصد سے داخل ہو، جو امتحان کے موقع پر بھی تماشے کے مقصد سے داخل ہو، وہ آدمی ہنستا بولتا نکل تو جائے گا، لیکن کامیابی سے ہمکنار ہو ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر تو ناکام ہی ہوتے ہیں۔ بھائیو، یہ پہلی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتائی کہ بندگی کا یہ سفر آسان نہیں ہونے والا، بندگی کا یہ سفر آزمائش کے راستے سے گزرنے والا ہے۔ اس راہ میں اللہ تعالیٰ کئی طرح کی آزمائشیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ کئی طرح سے ہمارے اور آپ کے سامنے آزمائشیں رکھے گا۔ ان آزمائشوں کو پہچان کر، ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ سیکھ کر، جو بندہ ان آزمائشوں کو پھلانگ کر جائے گا، ان کو رکاوٹ بننے نہ دے کر ان سے آگے نکلے گا، بندگی کے سفر کو اور آگے لیتا جائے گا، وہی بندہ حقیقت میں کامیاب ہوگا، وہی بندہ ہوگا جس کے حق میں کہا جائے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، بات کو سمجھی، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی آزمائش کے جو اسباب اور ذرائع رکھے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ، بہت اہم ذریعہ، اور ایک طرح سے میری اور آپ کی زندگی میں بہت دور تک اپنے اثرات رکھنے والا ایک آزمائش کا ذریعہ ابلیس ہے، شیطان ہے، اس کی ذریت ہے اور اس کا لاؤ لشکر ہے۔ اس ابلیس کو پہچانو، اس کی ذریت کو پہچانو، اس کے لاؤ لشکر کو پہچانو، اس کے مقصد کو پہچانو، اس کے مشن کو پہچانو، اس کی پہنچ، اس کی اپنی تاثیر یا اس کے اپنے اختیارات کہاں تک ہیں، اس کو پہچانو۔ اس ابلیس کا منصوبہ کیا ہے، پہچانو۔ اس ابلیس کے ہم تک آنے کے راستے کیا ہیں، اسے پہچانو۔ اور اس ابلیس سے ذرا غفلت کرنے پر ہم اور آپ کا کیا کچھ لٹ جاتا ہے، کیسے لٹ جاتا ہے، کتنا لٹ جاتا ہے، ہم کتنے زیادہ برباد ہو جاتے ہیں، اس کو پہچانو۔ جو مسلمان اس کو نہ پہچانے وہ اس شر سے، اس کے نقصان سے، ابلیس کے حملوں سے، اس کی اپنی طرف سے ہونے والے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور جو مسلمان اس کو پہچان لے اور اس کے بعد اس کی طرف سے چوکن نہ رہ کر زندگی گزارے، یہی مسلمان حقیقت میں کامیابی کی طرف آگے بڑھتا جائے گا۔ بھائیو، آج آپ کے سامنے جو پہلا پیغام اس شیطان کے بارے میں، ابلیس اور اس کی ذریت کے بارے میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک ایسی دشمنی ہے کہ ایک طرف سے تو بے دریغ نبھائی جا رہی ہے، ابلیس اور اس کی ذریت میرے اور آپ کے پیچھے پڑے ہیں، قدم بقدم میرے اور آپ کے دین و ایمان کو لوٹنے، برباد کرنے، یا کم سے کم اس میں خلل پیدا کرنے، اسے گھٹانے، اسے نقصان پہنچانے، ایمان کی راہ میں، بندگی کے راستے میں ہم اور آپ کو پیچھے کرنے پہ پائے در پائے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سے تو پوری بیداری، پوری منصوبہ بندی، پوری تیاری، ہمہ وقت کی محنت، ہر طرح کی تگ و دو، چوطرفہ حملے اور کیا کیا تدبیریں ہیں جو شیطان نے اختیار کر رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے بندو ایک ہم ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ایک شیطان کے نام پر، اس کی ذریت کے نام پہ ایک دشمن ہے جو میرے اور آپ پہ صبح و شام حملہ کرتا ہے۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھو، وہ آخری بار کب تھا جب آپ کو یہ خیال آیا کہ اس وقت شیطان مجھ پہ محنت کر رہا ہے، شیطان مجھے ورغلا رہا ہے، شیطان مجھے بہکا رہا ہے، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، میں شیطان کی چال کو نہ سمجھ سکا؟
سبحان اللہ، اگر ہم اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں نا، ہمارا نفس خود جواب دے دے گا کہ اتنے کھلے دشمن کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کس قدر غفلت پر مبنی، کیسی غفلت والی زندگی میں اور آپ جی رہے ہیں۔ بھائیو، اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے شیطان کو، اس کے مکر کو، اس کے اپنے فریب کو، اس کی چال بازی، اس کی عیاری، اس کی مکاری، اس کی منصوبہ بندی، اس کے طور طریقے، اس کے کام کرنے کے انداز، اس کے چال چلن کو جب تک آپ اور میں نہیں سمجھیں گے، اللہ معاف فرمائے، شاید کامیابی مشکل ہو جائے۔ الا من رحم ربی، جس پہ رب کرم کر دے بات اس کی الگ ہے، ورنہ دشمن کی طرف سے غافل ہونے والا میدان جنگ میں کیا اترے گا؟ یاد رکھنا، آدمی بہادر سے بہادر ہو، جنگ کے پیدرے نہیں جاتا تو کمزور سے کمزور دشمن سے بھی ہار جاتا ہے۔ یہاں تو ابلیس ہے جس کا مکر بڑا خطرناک ہے، اور اس کے سامنے غافل مسلمان ہے، بے خبر مسلمان ہے، لاپرواہ مسلمان ہے، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے میں اور آپ ہیں، جسے اس کی خبر نہیں، پتہ نہیں، سوچ نہیں، اندازہ نہیں کہ کب مجھ پر شیطان کہاں سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے، دیکھو آج اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں، پہلے مرحلے میں پوچھیں صبح سے میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی مرتبہ شیطان کی چال کا شکار ہوا ہوں، آپ سوچیں کہ ویسے تو کوئی کام میں نے کیا نہیں۔ پھر اگر بیٹھ کر ایمان والی نگاہ بصیرت اگر آپ استعمال کریں، پتا چلے گا صبح سے 10 مرتبہ تو لٹ چکا ہوں، 20 مرتبہ تو لٹ چکا ہوں، 100 مرتبہ تو دھوکے کھا چکا ہوں۔ اللہ کے بندو، آج کی میری اس تقریر کا پیغام کچھ نہیں، بس یہی ہے کہ اس دشمن کو پہچان لو۔ یہ غفلت والی زندگی مجھ کو اور آپ کو بہت برباد کر رہی، یہ شیطان کی طرف سے غفلت والی زندگی میرے اور آپ کے دین و ایمان کا بڑا نقصان کر رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اس شیطان کو، اس کے لشکر کو، اس کی ذریت کو، اس کے منصوبے کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اس کو اگر پہچان کر اپنے آپ کو اس کے شر سے بچا لیا تو رب العالمین کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایمانی زندگی کا یہ سفر، رب العالمین کی بندگی کا یہ سفر، اس دنیاوی زندگی کا یہ امتحان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے، اس سے نزدیک ہونے اور جنت تک پہنچنے کا یہ سفر بھی باذن اللہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اور اگر غفلت برتی، غفلت بڑی مہنگی پڑے گی۔ اسی غفلت سے جاگنے کا پیغام میں اپنے آپ کو اور آپ کو یاد دلانے کے لیے آج یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے بندو، چلو میں آپ کے سامنے بات رکھوں، یہ ابلیس کون ہے؟ اس ابلیس نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ رب العالمین نے اسے کہاں کہاں تک اختیارات دیے ہیں، کیوں دیے ہیں، اور آج ہم اور آپ کیا واقعی ان باتوں سے واقف ہے کہ نہیں، اس کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ابلیس کو پیدا کر دیا تھا، ملائکہ بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ملائکہ کو حکم دیا، جن کے ساتھ یہ ابلیس بھی تھا، وہ تھا تو جنوں میں سے لیکن ملائکہ کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے۔ ابلیس نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس نے اپنا دماغ چلایا۔ بات سیدھی تھی، تیرا خالق اس کا خالق، یعنی اے ابلیس تیرا خالق اور حضرت آدم علیہ السلام کا خالق، دونوں کا خالق مالک رب العالمین ہے، اور جب مالک حکم دیتا ہے تو چور چرا نہیں کرتے، سر تسلیم خم کر کے عمل پیرا ہوا جاتا ہے، اپنے آپ کو رب العالمین کی بندگی میں کھڑا اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن دماغ استعمال کیا اور بیجا استعمال کیا، غلط مقام پہ غلط انداز سے استعمال کیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، آگ کی خاصیت ہے اوپر اٹھنا، بلند ہونا، آگ کبھی بھی جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے، کبھی نیچے نہیں جاتے، اس کے شعلے اونچائی کی طرف اٹھتے ہیں، بھڑکتی ہے تو اوپر جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ جھکتی ہے، دبتی ہے، اس کو کبھی اٹھتے ہوئے نہیں دیکھتے، ہوا تیز غبار کو اڑا دے لے جائے، پھر وہ غبار بہرحال زمین پہ آ کر ہی نیچے ہی آ کے ٹہرتا ہے۔ ابلیس کے دماغ نے اسے سجایا، سمجھایا کہ تمہیں تو آگ سے پیدا کیا گیا، تیرا کام بلند ہونا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ان کا کام جھکنے کا ہے۔ یہ حکم تو بالکل الٹا دیا جا رہا ہے نا، کہ یہاں تو آپ کو جھکایا جا رہا ہے، اور مٹی کے سامنے جس کی خاصیت ہے جھکنا، تو اس نے اپنے دماغ کی سنی، رب العالمین کی نہ سنی۔ اس نے اپنے دماغ کی بات کو سن کر فیصلہ لیا، اور کیا کہا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں دیکھو مسئلہ،
رب العالمین نے اس کے گناہ یا اس کی حکم عدولی کے نتیجے میں اس کے حق میں حکم صادر فرمایا، قال فخرج منها فإنك رجیم، نکل یہاں سے، تو دھتکارا ہوا، بھگایا ہوا، یہاں سے تو نکالا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک اب میری لعنت تجھ پر مسلط ہے۔ یہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا، برباد ہوا ابلیس۔ ابلیس سمجھ گیا کہ اب تو میرا معاملہ ختم، برباد ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں اب ایک موقف اپنایا۔ ابلیس کا ماننا یہ ہے آدم کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، آدم کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں۔ کہ واقعتاً حضرت آدم کی وجہ سے، اس میں حضرت آدم کا کوئی قصور نہیں۔ حضرت آدم نے کیا کہا، کیا کیا، اس کا معاملہ تو رب العالمین سے تھا نا، نافرمانی رب العالمین کے حکم کی ہے۔ لیکن یہ شیطان ہے، اور شیطانی مزاج کی یہ خصوصیت ہے کہ غلطی خود بھی کرے تو ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کے لیے کسی نہ کسی کو تیار کرے، تلاش کرے۔ آپ دیکھ لینا یہ شیطانی مزاج ہمارے اندر بھی بہت سارا پایا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم غلطی خود کرتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں اپنی غلطی کسی اور کے سر منڈ دیں، کسی اور کے سر ڈال دیں۔ معلوم کر لیں، مثال کے طور پر بچوں کو بھی آپ دیکھتے ہوگے، بچہ سامان لے کے جا رہا ہے، نیچے گرا دیتا ہے اور فوراً اسے پتا چلتا ہے میں نے غلطی کی، دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس نے مجھے یہ کہا، اس وجہ سے میرے ہاتھ سے برتن چھوٹ کے گر گیا۔ یہ شیطانی مزاج اللہ کے بندو، غلطی نہ ماننا، اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا۔ جب غلطی کرے تو خود کرے، لیکن الزام دینے کی بات آئے تو سامنے والے پہ کسی پر الزام ڈالنے کی کوشش کرے۔ ابلیس نے یہی کیا، حضرت آدم علیہ السلام پہ الزام ڈال دیا، اور نہ صرف الزام ڈالا بلکہ اپنی اگلی زندگی بھر کے لیے اس نے یہ اپنا مشن بنا لیا۔ کیا مشن؟ ابلیس نے کہا آدم اور آدم کے اولاد کو برباد کرنا یہی میری زندگی کا مشن ہے، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں ایسے ہی اب اس کے بعد اس کی اور اس کی اولاد کی بربادی کے لیے اپنی زندگی لگا دوں گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کئی باتوں کی مہلت مانگی، اور کئی باتوں کے سلسلے میں اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا، کئی بار ہمارے بعض حضرات ایک تعبیر استعمال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا۔ نہیں، اللہ کے بندو، کیا اوقات شیطان کی کہ وہ اللہ کو چیلنج کرے؟ وہ شیطان مردود ہے، شیطان بے وقت ہے، بے حیثیت ہے، وہ چیلنج نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے، کہہ رہے انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ مجھے ذرا مہلت دے دینا اس دن تک جس دن یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے پہلے مہلت دے دینا۔ ایک کام۔ اب شیطان کا مشن سمجھیے آپ، ابلیس نے یہ ٹھان لیا کہ سب سے پہلے میری زندگی قیامت تک کے لیے دراز کر دے، لمبی کر دے میری عمر، اور یہ مہلت کس لیے چاہیے؟ اس نے اپنا مشن اور منصوبہ بتایا، کہا میں آدم اور آدم کے اولاد کو برباد کرنا چاہتا ہوں، اور برباد کرنے کے لیے کیسے آؤں گا؟ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ کہا اللہ تعالیٰ میں آدم کی اولاد کے پاس آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، یوں کہیے چوطرفہ میں ان پہ حملہ کروں گا، چوطرفہ میں ان پہ حملہ کروں گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے تو اکثر کو شکر گزار، فرما بردار نہیں پائے گا۔ یہ بات اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی، منصوبہ، کھلا منصوبہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ اور یہ ایک ایسا منصوبہ، ایک ایسی جنگ ہے جو ہم اور آپ لڑ رہے ہیں، جس میں دشمن کی ہر چال، ہر تدبیر کا ہمیں پتا ہے، اور سبحان اللہ ہم وہ نادان جنگجو ہیں جو دشمن کا منصوبہ معلوم رکھ کر بھی اس سے ہار جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہے میدان جنگ میں دشمن کی چال کو پہچان لینا یہ اپنے آپ میں جیت کی بہت بڑی بنیاد، بلکہ آپ کہیں آدھی پونی جیت اسی میں ہو جاتی ہے اگر آپ کو دشمن کا منصوبہ پتا چل جائے۔ اور ہم نادان ایسے کہ ہمیں ہمارے دشمن کا منصوبہ معلوم ہے، قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ ہیں اکثر اس شیطان سے ہار جاتے، شکست کھا جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا پہلو اسی بات میں یہ بھی دیکھو، آج اگر آپ سے کہہ دیا جائے ابھی اس میدان سے باہر نکلو گے کوئی تمہاری جان لے لے گا، کوئی تم پہ حملہ کر دے گا، بہت سارے تو اس میدان سے نکلیں گے ہی نہیں، اور اگر ضرورت پر مجبور ہو کر نکلے کتنے چوکنا رہے،
कितनी बेचौकन्ना होकर दाएं बाएं देखते हुए जाएं, बस चले तो 4-6 साथियों को साथ लेकर जाए, और ये भी देखें आगे से नहीं, पीछे से नहीं, दाएं से नहीं, बाएं से नहीं। ये जो हमारी जाहिरी जिंदगी, ये हमारे जिस्म, ये हमारी और आपकी जान, इसकी फिक्र जितनी हम और आप करते हैं ना, ये गलत नहीं, ये होना चाहिए। कहीं भी खतरा हो तो आदमी अपनी एहतियात जरूर करे, लेकिन सवाल ये है अपनी जाहिरी जिस्म से ज्यादा कीमती मेरा और आपका दीन और ईमान है। अल्लाह के बंदो, हमारी जान से ज्यादा कीमती मेरा और आपका दीन और ईमान है। जिस कदर चौकन्ने, जिस कदर बेदार, जिस कदर होशियार हम अपनी जान के तई नजर आते हैं, क्यों नहीं ऐसा होता कि हम अपने दीन और ईमान के लिए उससे कहीं ज्यादा बेदारी का सबूत दें। हमारे दिल दिमाग हमेशा खुले रहे कि कब शैतान मुझ पर हमला कर रहा है, कहां से मुझ पर हमला कर रहा है, मैं कहां शैतान की चाल में फंस रहा हूं, उसकी कौन सी तदबीर मुझ पर कारगर साबित हो रही है, ये हम क्यों नहीं सोचते। अल्लाह ताला के बंदो, यही तो असल में मसला है कि जिस दुश्मन का मंसूबा खुला है, उस दुश्मन से हम हार रहे हैं। अल्लाह के बंदो, बात और आगे ले चलता हूं कि शैतान की तरक्की की जो तदबीरें हैं, ये उसकी पहुंच है, उस सिलसिले में कुछ और बातें कुरान और सुन्नत में मुझको और आपको बताई गई। एक बात ये बताई गई, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात बयान की, मुफस्सिरीन ने भी लिखी ये बात कि एक तो इब्लीस खुद है, दूसरी इसकी अपनी औलाद, इब्लीस की जो जुर्रियत, इब्लीस की जुर्रियत सारी की सारी ये नाफरमान, इब्लीस की तरह ये भी नाफरमान होंगे। और उनके बाद शयातीनुल इंसी वल जिन्न, जिन्नों में से जो नाफरमान होते हैं अल्लाह ताला के, वो शैतान के मुआविन और मददगार बन जाते हैं। इंसानों में से जो अल्लाह ताला के नाफरमान और बागी बनते हैं, वो शैतान के आलयकार बन जाते हैं, उसके साथी और मददगार बन जाते हैं। अब शैतान का जो लश्कर है ना, पहचानो इसको। आपका दुश्मन एक सिर्फ इब्लीस नहीं, उसके साथ पूरा एक लश्कर, और उसका लाओ लश्कर कौन है? सबसे पहले वो खुद, उसकी सारी जुर्रियत, उसके बाद जिन्नों और इंसानों में के नाफरमान सरकश इंसान, ये सारे के सारे ये शैतानी लश्कर हैं। और इनमें से कोई भी मुझ पर और आप पर अपने दीनों ईमान, मेरे और आपके दीनों ईमान को लूटने के लिए हमला कर सकता है, करते हैं। कई बार जिन्नों में से और कई बार इंसानों में के शैतान, इंसानों में के बिगड़े हुए, इंसानों में से बहके हुए, इंसानों में से भटके हुए ऐसे लोग जो बज़ाहिर इंसान हैं लेकिन बबातिन वो शैतान हैं, वो ज़ाहिरी लिबादा और लिबास तो इंसानों वाला पहनकर है, लेकिन अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने तरीक़ेकार, अपने अकीदे के अंदर वो शैतानी है। वो शैतान के मिशन को आगे बढ़ाने वाले ये पूरा लश्कर है जो मेरे और आपके पीछे लगा है। अब ये क्या करते हैं पता है? सुभान अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के काम करने के तरीके के सिलसिले में कई बातें बयान फरमाई। एक बात अल्लाह के नबी ने ये बयान फरमाई कि शैतान क्या करता है, रोजाना सुबह पानी पर अपना तख्त बिछाता है और उसके बाद अपने सारे कारिंदे, अपने लश्करी, अपने फौजियों को भेजता है कि जाओ जमीन में फैल जाओ और आदम की औलाद के पीछे लग जाओ, इंसानों के पीछे लग जाओ। और फिर शाम में बुलाकर सबसे रिपोर्ट भी लेता है, आज दिन भर तुमने क्या किया, एक एक से रिपोर्ट लेता, तूने क्या किया, तूने क्या किया, रिपोर्ट लेता है। अल्लाह के नबी ने कहा एक शैतान आएगा और आकर ये कहेगा मैं मियां बीवी के पीछे पड़ गया, सुबह से लगा रहा, यहां तक के दोनों को आपस में लड़ाने के बाद दोनों में जुदाई डालने में कामयाब हो गया और जुदाई डालकर वापस आया हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्लीस उसे अपने करीब करेगा और कहेगा नाम अंता, हाँ कमाल तूने किया, वाकई कारनामा अंजाम देकर तो आया। भाइयों, इस हदीस में 2-3 बातें बड़ी अहम है, इनको समझिए। पहली बात, रोजाना सुबह आप अपने घर से निकलते हो कि ना निकलते हो, नमाज फजर के लिए मस्जिद आते हो कि ना आते हो, घर से निकलते हुए जिक्र पढ़कर एहतमाम करके कारोबार के लिए निकलते हो कि ना निकलते हो, लेकिन इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत मेरे और आपके लिए मैदान में निकल कर आती है रोजाना। हर दिन सुबह एक लश्कर है जो हमारी और आपकी बस्तियों पर, हमारे घरों पर, हमारे नुफूस पर, हमारे और आपके दिलो दिमाग पे हमला करने के लिए आते हैं। ये पहली बात है जो इस हदीस में हम और आपको बताई गई। और दूसरी बात ये बताई गई, ये बहकाने आते हैं तो हमेशा सिर्फ ईमान और अकीदे की बात नहीं, कई बार मियां बीवी के दरमियान, दो दोस्तों के दरमियान, दो रिश्तेदारों के दरमियान, दो पड़ोसियों के दरमियान, कारोबार में दो पार्टनरों के दरमियान, इंसानों को आपस में लड़ाने, तरह तरह के फसाद मचाने पे आते। बिलखुसूस मियां बीवी के दरमियान
یہ آتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو اس حدیث کی روشنی میں. دیکھو غصہ جو ہے نا انسان کی اپنی فطرت کا ایک حصہ، لیکن ابلیس اس غصے کو اپنا ہتھیار بنانے کا ہنر جانتا ہے. وہ ہمارے اور آپ کے غصے کو اپنا ہتھیار بنا کر بہت کچھ ہمارا بگاڑ دیتا ہے، بہت کچھ لوٹ لیتا ہے. میں اکثر ایک مثال دے کر کہتا ہوں، طلاق کے جتنے مسائل آتے ہیں نا، ان طلاق کے مسائل میں 95 سے 99% مسائل میں آدمی یہی کہتا ہے میں غصے میں تھا اور میں نے طلاق دے دی. سبحان اللہ. ایک بات سمجھو، آج ایک طلاق دو، یا لوگ غلطی سے جو کرتے 3 طلاق دو. طلاق غصے میں دی جانے والی چیز ہے ہی نہیں. طلاق کوئی غصے کا فیصلہ نہیں. میں نے اپنے علاقے میں کبھی مذاق میں کہا تھا لوگوں سے، اب آج وہ آپ سے بھی کہتا ہوں، سنو. کبھی آپ نے سنا ہے میں غصے میں جا کے شادی کر لیا؟ اور جب غصے میں نکاح نہیں کرتے ہو تو غصے میں طلاق کی کیا بات بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندو سمجھو یہ بات. جس طرح نکاح کرنے کے لیے دیکھ بھال کرتے ہو، مشورے کرتے ہو، ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہو، سرپرستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، اور بیٹھنے کے بعد پوری ہوش مندی میں کسی کو اپنی زندگی میں لاتے ہو نا، طلاق اور خلا کا مسئلہ چاہے مرد کی طرف سے چاہے عورت کی طرف سے ہو، یہ ہنگامی فیصلہ نہیں، یہ غصے میں لیا جانے والا فیصلہ نہیں، یہ جھگڑے میں لیا جانے والا فیصلہ نہیں. ہوتا کیا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے جو بات بتائی وہی بات ہوتی ہے. ہمیں غصہ آتا ہے اور شیطان عین اس موقع پہ ہم اور آپ پہ حملہ کرتا ہے اور ہمارے غصے کو اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن کو معاف کر دے، ہمارے ذہن کو ایک طرح سے معطل کر دے، اور آدمی غصے کی شدت میں طلاق دے دیتا ہے. اور اکثر و بیشتر تو جہالت لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دوں گا تبھی طلاق ہوتی. کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق. سمجھو اللہ کے بندو، دین جیسے تم دوسرے نماز کا طریقہ سیکھتے ہو، اللہ نہ کرے کبھی طلاق دینے کا ارادہ ہو تو پہلے طریقہ بھی سیکھو. اللہ کے بندو، یہ گھر جو برباد ہو رہے ہیں نا، اس کے پیچھے یہ ہماری جہالت ہے. بہرحال مجھے زیادہ دور نہیں جانا. بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، اس حدیث نے ہم اور آپ کو بتایا کہ ابلیس نہ صرف یہ کہ کام پہ لوگوں کو لگا رہا ہے، وہ باقاعدہ محاسبہ کر رہا ہے، جائزہ لے رہا ہے کہ ہم اور آپ پر کیسے محنت کریں. بھائیو اگلی حدیث آپ کو سناتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شیطان میری اور آپ کی زندگی میں کہاں تک عمل دخل رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ 2 قرین ہیں. یہ قرین من الملائکہ اور دوسرا قرین من الجن. نبی نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ 2 ساتھی لگے ہوئے ہیں. ایک فرشتوں میں سے تمہارا ساتھی ہوتا ہے اور دوسرا جنوں میں سے تمہارا ایک ساتھی ہوتا ہے. فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے تمہارے اندر نیکی کے جذبات کو حرکت میں لاتا ہے، تمہارے اندر نیکی کے جذبات کو بڑھاوا دیتا ہے، تمہارے اندر نیکی کے احساسات کو جگاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو جن شیطان ہوتا ہے وہ تمہارے اندر برائی کے جذبات کو جگاتا ہے، تمہارے اندر برائی کی طرف میلان اور رجحانات کو ہوا دیتا ہے، تمہیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی اگر آدم کے بیٹوں میں سے سب کے ساتھ ایسا ایک شیطان لگا ہوا ہے تو اللہ کے نبی بتائیے کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی شیطان کوئی جن لگا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم سے 2 طرح سے اہل علم نے پڑھا اور ترجمہ کیا. اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کے شر سے بچ جاتا ہوں، وہ میرا نقصان نہیں کر پاتا ہے. یہ بعض اہل علم نے کہا کہ میری نصیحت سے وہ اسلام لے آیا، ایمان قبول کر لے گیا، اب اس کی وجہ سے وہ مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی مفہوم زیادہ صحیح ہے، واللہ تعالی اعلم. حضرات گرامی قدر، اس حدیث میں جو بات بتائی وہ کیا معلوم ہے آپ کو؟ عام شیطان تو اپنی جگہ، ایک ہر آدمی کا اپنا ایک شیطان ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جب کبھی آپ ایک بات کہتے ہیں نا، کبھی دین کے مسائل میں اور کبھی آپ دنیا کے مسائل میں اور خاص طور پہ جھگڑے میں آدمی کہتا ہے میں اگر اپنی پہ آ جاؤں نا تو پھر خیر نہیں، سمجھ لینا آپ اپنی پہ نہیں آ رہے، اپنے شیطان پہ جا رہے ہیں آپ. یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں اگر اپنی پہ آ جاؤں تو خیر نہیں، اکثر و بیشتر انسان ہوش میں نہیں ہوتا. یہ اس کے اپنے اندر کا شیطان، اس کے اپنے ساتھ کا شیطان، اس کا اپنا قرین بولتا ہے اور انسان اس کی طرف سے چوکنا نہیں ہوتا. اس شیطان کی طرف سے چوکنا رہو. محسوس کرو اچانک آپ کے دل میں بیٹھے بیٹھے برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے نا تو محسوس کرنا چاہیے اچھا میرا ساتھی محنت شروع کر چکا ہے مجھ پر.
آپ بیٹھے ہوئے ہیں جھگڑے میں غصہ آ رہا ہے کہ اس کو ایسی کی تیسی کر دوں گا، آپ کو کہنا چاہیے اچھا میرا شیطان میرے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا۔ اپنے شیطان کو پہچانو۔ آپ کا میرا جو ساتھی بنا ہوا ہے نا، اس شیطان کے کام کو، اس کے کردار کو، اس کو پہچانو اللہ تعالیٰ کے بندو۔ حضرات گرامی پر چلیے ایک اور حدیث اللہ کے نبی کی بتاتا ہوں۔ اس شیطان کی پہنچ میری اور آپ کی زندگی میں کہاں تک اللہ نے رکھی۔ سبحان اللہ، رب العالمین بڑا حکمتوں والا، اس کا ہر فیصلہ حکمتوں بھرا ہے۔ اس نے جو رکھا جیسے رکھا وہ عین حکمت کے لیے رکھا ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے جو بھی فیصلہ کیا اس کے خیر و شر کے اکثر پہلوؤں سے جو ضروری تھے اللہ نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا۔ شیطان کو اللہ نے ایک اور پہنچ دی، کیا دی معلوم ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ضرورت کے لیے امہات المؤمنین میں سے حضرت صفیہ آئی، کچھ بات کرنی تھی۔ اللہ کے نبی مسجد کے صحن میں کھڑے حضرت صفیہ سے بات کر رہے ہیں، شراب کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور ایسی حالت میں اللہ کے نبی اپنی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت صفیہ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ دو صحابیوں کا وہاں سے گزر ہوا، دو انسان گزرے، پہلے تو وہ ٹھٹک گئے کہ یہ کون کھڑے ہیں، ایک مرد اور عورت اندھیرے میں ہیں، اور پہلے تو ٹھٹک گئے، پھر جب غور سے دیکھا تو پہچان گئے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ وہ دونوں کے دونوں سلام کر کے با ادب آگے نکل لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو واپس بلایا، ان دونوں صحابہ سے کہا انہا صفیہ، سنو جس خاتون کے ساتھ میں کھڑا ہونا وہ صفیہ ہے، میری اپنی بیوی ہے۔ صحابہ کانپ گئے، اللہ کے بندوں صحابہ کانپ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال ہم کیسے پہ کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تسلی کی، کہا مسئلہ تمہارا نہیں۔ نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، اللہ کے بندوں یہ بات یاد رکھنا، تمہارا ایمان ہے، لیکن یہاں ایمان کے ساتھ ایک معاملہ یہ بھی ہے، آدم کے اندر، انسان کے اندر، آدم کے بیٹے کے اندر شیطان برابر اس کے خون کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ اللہ کے بندو ہم میں سے ہر انسان کے خون کے ساتھ شیطان گردش کرتا رہتا ہے، اس کی رسائی میرے اور آپ کے دل و دماغ تک ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ شیطان بڑے کارگر انداز میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے، اور بڑی کامیابی سے مجھ کو اور آپ کو بہکانے، ورغلانے، بھٹکانے، ادھر کی ادھر کرنے، اور کئی بار اچھائی کو برائی دکھانے، برائی کو اچھائی کر کے دکھانے، اور پتہ نہیں کتنے کام یہ شیطان میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ محنت کر کے کر لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی جو آخری سورت ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، کس کی پناہ؟ رب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے ملک بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود حقیقی کی۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جو وسوسے ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، من الجنت والناس، اور ایسا کرنے والے جنوں میں سے، شیطانوں میں سے بھی ہیں، اور ایسا کرنے والے انسانوں میں سے بھی ہیں، جو کان میں کوئی بات پھونک جاتے ہیں، کان میں کوئی بات ڈال جاتے ہیں، ان کی کہی ایک بات زندگی کا چین و سکون چھین لیتی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے ایک مثال کبھی دی تھی، وہ آج پھر آپ کو آپ کے سامنے بھی دوں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک میاں بیوی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، بیوی مطمئن ہے، شوہر مطمئن ہے، دونوں کے دونوں اپنی جگہ پہ مطمئن ہیں۔ خاتون خانہ کے پاس کوئی پڑوسن آتی ہے، کوئی رشتہ دار آتی ہے، کوئی سہیلی آتی ہے، اور پوچھتی ہے شادی کو کتنے سال ہوئے؟ 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، 10 سال ہوئے؟ اچھا تمہاری سالگرہ کب آتی ہے؟ فلاں تاریخ کو آتی ہے۔ اچھا تمہارے شوہر ہر سالگرہ پہ تمہیں کوئی تحفہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بیوی کہتے ہیں نہیں آج تک تو نہیں دیا۔ کہا اچھا ایسا ہے؟ نہیں، محبت کرنے والے شوہر عام طور پر اپنی بیویوں کو تحفے دیا کرتے ہیں۔ ہو گئے برباد، ڈال گئی وسوسہ۔ یہ انسانوں میں کے وسوسہ ڈالنے والے میاں بیوی راضی ہیں، وہ اپنے تحفے کے بغیر بھی مطمئن ہیں، لیکن اس نے دل میں خیال ڈال دیا تمہارا شوہر پوری محبت نہیں کرتا، اگر محبت کرتا دستور زمانہ کے مطابق تمہیں تحفے دیا کرتا۔ من الجنت والناس، شیطان تو شیطان ہے، انسانوں میں کہ کتنے ایسے ہیں جو یہ وسوسے ڈال جاتے ہیں، اور یہ وسوسے ڈالنے والے صرف اسی مسئلے میں نہیں آتے ہیں۔ آدمی بیمار ہے کتنے دن سے، 1 مہینہ ہو گیا، ڈاکٹر کو دکھایا، ہاں 6-7 ڈاکٹر ہو گئے، کچھ طبیعت میں فرق نہیں،
میرا خیال ہے ایک مرتبہ فلاں مزار کی تمہیں زیارت کر لینی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو وہاں سے شفا ملی. یہ شیطانوں میں سے نہیں, جنوں میں سے نہیں, انسانوں میں کے وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں جو آپ کے میرے دین و ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے راستے کھولتے ہیں. اللہ کے بندو پہچانو, شیطان اور اس کا لشکر میری اور آپ کی زندگی میں کہاں تک پہنچ رکھتا ہے. حضرات گرامی قدر, یہ کچھ آیات اور احادیث تھی جن کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی کہ شیطان میری اور آپ کی زندگی میں کہاں تک پہنچ رکھتا ہے. اب ذرا چلیے شیطان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. سبحان اللہ, اگر اس موضوع پہ میں بات کروں, قرآن بھرا پڑا ہے, ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کرو. اور قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے, توحید, رسالت, آخرت, یہ شیطان کے حق کنڈے وغیرہ, یہ موٹی موٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے آسان کی ہیں پڑھنے سمجھنے والوں کے لیے. ہمارے ہاں بڑا غلو ہے. ایک طرف یا تو لوگ قرآن پڑھنے کو سرے سے گمراہی کہہ دیتے, کوئی ترجمہ نہیں پڑھتا, یا پھر کچھ بھائی قرآن پڑھنے پہ آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب میں ہی مولوی, میں ہی مفتی ہوں, مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں. حق افراد و تفریق کے اس در کی اسراء کے درمیان اعتدال پر قائم رہنے میں ہے. بھائیو قرآن مجید پڑھا کرو. شیطان مجھ پر اور آپ پر کس کس راستے سے کہاں کہاں کیسے حملہ کرتا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا مجھ کو اور آپ کو بتایا ہے. میں جو وقت میرے پاس بچا ہے اس وقت میں کوشش کروں گا ایک دو اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کر لوں. بھائیو سمجھو, شیطان کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ میں نے بتایا وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ اور ہم برباد ہو جائیں, لٹ جائیں, ہمارے ایمان کی دولت ہم سے چھین جائے. اور جیسے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوا ہے, ہم اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائیں. یہی شیطان چاہتا ہے, یہی ابلیس ہم اور آپ سے چاہتا ہے. آپ کو معلوم ہے سنن ابی داؤد کی ایک روایت, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے نا, ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے, اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اللہ تعالیٰ میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کہیں شیطان مجھ پہ قبضہ نہ کر لے, میرے حواس پر نہ چھا جائے, کہیں مجھ پر اپنا تسلط نہ جما لے. اہل علم اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بتایا کہ شیطان جب آدمی زندگی کے آخری لمحات میں ہوتا ہے نا, اس وقت بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح کفریہ کلمہ, شرکیہ کلمہ, کفریہ کام, شرکیہ کام کر کے بغیر توبہ کے مر جائے, تاکہ یہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے. اللہ کے بندو, اس شیطان کا اصل مقصد ہے مجھ سے اور آپ سے دین و ایمان کی دولت چھین لینا اور ہم اور آپ کو برباد کر دینا, کچھ ایسے برباد کرنا کہ ہمیشہ کی جہنم میرا اور آپ کا مقدر ہو جائے. اب اس کے لیے کئی راستے اپناتا ہے, وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں, لیکن ایک دوسرا پہلو میں بتانا چاہتا ہوں. شیطان ایک تو گمراہ کرتا ہے اور دوسرا بنی آدم کو تکلیف دے کر اسے خوشی ملتی ہے. وہ بنی آدم کو تکلیف دیتا ہے, ستاتا ہے, پریشان کرتا ہے, جسمانی طور پر, ذہنی طور پر کئی طرح سے وہ پریشان کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. شیطان منافقین کے کانوں میں جا کے کانا پھوسی کرتا ہے اور وہ آ کر لوگوں میں کانا پھوسی کرتے ہیں تاکہ دو لوگ کانا پھوسی کرے تو تیسرے آدمی کو تکلیف ہو, وہ اپنے آپ میں تکلیف محسوس کرے. شیطان یہ طریقہ منافقین کو سکھاتا ہے. ذہنی تکلیف بھی شیطان دیتا ہے, جسمانی تکلیف بھی شیطان دیتا ہے. یہ جادو, یہ جو مس شیطان کا جو ہے کسی انسان کو تکلیف دینا, جسمانی تکلیف دینا, یہ شیطان کے راستوں میں سے. میں مثال دینے کے لیے دو واقعات سنا لیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی جب سے اسلام قبول کیا ہے میرے جسم کے ایک حصے میں درد ہے. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ میں صحابی نے کہا, یعنی میں نے جب سے اسلام قبول کیا تب سے میرے ہاتھ میں درد ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی جب سے اسلام قبول کیا میرے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے اور میرے گھر کے جانوروں نے بچے جننا چھوڑ دیا ہے. اور ایک نے آ کر کہ اللہ کے نبی یہ واقعہ فلاں گھر میں منتقل ہونے کے بعد سے ہو رہا ہے. شیطان کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو, انسانوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے اور پھر وہاں سے انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. دیکھو سمجھو ایک بات, انسانوں کو تکلیف دے کر سب سے پہلے تو اسے خوشی ملتی ہے اور دشمن کی تکلیف سے دشمن خوش ہوتا ہے. میں نہ تکلیف دوں, کوئی اور ہی دے دے, پھر بھی اگر میری تربیت نہ ہو تو مجھے اپنے دشمن کی بربادی پہ خوشی ہوگی. ابلیس پہلے تو خوش ہوتا ہے, اس کی ذریت خوش ہوتی ہے اگر انسانوں کو تکلیف میں دیکھیں.
اور یاد رکھو ان کا مقصد صرف آپ کو تکلیف میں دیکھنا نہیں، آپ کی تکلیف کو آپ کی بربادی کی سیڑھی بنانا چاہتے ہیں، آپ کی تکلیف کو آپ کی بربادی کا راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کتنے ایسے بھائی، اور میرے سامنے زندہ مثالیں ہیں اللہ کے بندوں، شرک میں مبتلا تھے، اللہ نے توفیق دی، توحید پر آئے، اور توحید پر آنے کے بعد سے زندگی میں پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، اور گھر والے کہتے ہیں دیکھو تم نے غلط راستہ منتخب کر لیا، اسی لیے تمہیں یہ مسلسل پریشانیاں آ رہی، اس لیے واپس لوٹ کر آ جاؤ، بزرگوں کے احترام کی طرف آ جاؤ، تم جسے توحید کہتے ہو یہ بزرگوں کی ناقدری اور توہین ہے، اس لیے واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے جب سے اسلام قبول کیا میرے ہاتھ میں درد ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو دعا سکھائی، کہا 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، اور اس جگہ ہاتھ رکھ کر بسم اللہ 3 مرتبہ کہو جہاں درد ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو 7 مرتبہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ کے نبی نے کہا، صحابی نے یہ دعا پڑھی، کہتے ہیں اس کے بعد سے وہ درد ایک دم سے ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ شیطان چاہتا یہ ہے کہ آپ کی تکلیف کو آپ کی بربادی کا ذریعہ بھی بنا لے۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آئے گی بات۔ آدمی پریشان ہوتا ہے، اور جب پہلے تکلیف آتی ہے نا، کہتا ہے اللہ کی مرضی، مجھے اللہ پر بھروسہ، اللہ شفا دے گا، علاج معالجہ کرواتا ہے، شفا اگر مقدر نہ ہو اللہ تعالیٰ مدت دراز کر دے، آدمی صبر کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں صبر کرنا مصیبت پر اللہ کو پسند ہے، میں صبر کر رہا ہوں، مدت دراز ہونے لگتی ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی بہت مشکل میں ہوں، پریشان ہوں۔ آپ یقین کرو ہم نے دیکھی ہیں مثالیں، جب امتحان لمبا ہو جائے، آزمائش کی مدت دراز ہونے لگے نا، تو پھر آدمی صاف طور پر یہ کہتے سنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا مجھ پہ ترس نہیں آتا۔ وہ بندہ جو بیماری کی ابتدا میں اللہ سے راضی تھا، اپنی انتہا میں پہنچتے پہنچے رب العالمین سے ناراض، رب العالمین سے شکایتیں، رب العالمین کے فیصلوں پہ اعتراضات، رب العالمین کے بارے میں حرف شکایت اپنی زبان پہ لانا، اور بعض تو اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اتنی جرت، اتنی گستاخی کر جاتے ہیں کہ وہ تو رحم کرنے والا ہے، ساری دنیا پہ رحم، کیوں مجھے پہ رحم نہیں آتا اس کو؟ سبحان اللہ۔ بھائیو، شیطان ہماری تکلیف کو ہماری بربادی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ سمجھو شیطان کے کام کرنے کا طریقہ یہ کہ ایک تو وہ مجھ کو اور آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، دین و ایمان لوٹ لینا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہم اور آپ پر اس حیثیت سے محنت کرتا ہے کہ ہماری اور آپ کی تکلیفیں ہماری اور آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر، شیطان کے کام کرنے کے طریقے بہت سارے ہیں، شیطان کے کام کرنے کے طریقے بہت سارے، میں صرف ایسے ہی سرسری گنا لوں 2-4 منٹ جو بچے ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ وسوسہ شیطان کا بڑا خطرناک ہتھیار ہے، آدمی کے ایمان اور عقیدے میں وسوسے پیدا کرتا ہے، آدمی کی نماز میں وسوسے پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، آدمی کو طہارت کے مسائل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کو نماز پڑھنے میں دل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو لگتا ہے میری نماز، میری طہارت، میرا وضو ہی صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ وسوسوں کی بیماری لوگوں کے اندر آتی ہے، پاکی صفائی کے کئی وسوسے اس کے اندر ڈالتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میاں بیوی کے رشتوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شوہر کے دل میں وسوسے، بیوی کے دل میں وسوسے، کاروباری ساتھیوں کے درمیان وسوسے۔ وسوسہ شیطان کا انتہائی کارگر ہتھیار ہے۔ دل میں آنے والے خیالات کو پہچانیے، دل کے آنے والے خیالات کو پہچانیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شیطان نے بڑے وسوسے میری اور آپ کی زندگی میں ڈالے ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے جیسے کہا کہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے، چٹھی مل گئی تو اس کا وقت ختم ہو گیا۔ میں مختصر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، شیطان کے کام کرنے کے طریقوں کو پہچانو اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ابلیس مردود، اس کی ذریت، اس کے لاؤ لشکر اور اس کے منصوبوں کو پہچان کر، خود کو بچ کر، اپنے بھائیوں کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو بچا کر جنت کی طرف اپنا سفر طے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں شکر گزار ہوں مقامی جمعیت، راجستھان کی جمعیت اور مرکزی جمعیت کے ذمہ داروں کا کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کر کے ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں سے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔